علی و اولاد علی کے بدترین دشمنوں میں سے ایک عمرو ابن عاص تھا۔ عمرو کا باپ عاصی ابن وائل تھا، جسے قرآن نے ابتر یعنی بے اولاد اور دشمن رسول کہا ہے۔ ماں کا نام سلمہ بنت حرملہ اور لقب نابغہ تھا۔ بنی غزہ سے اسیر کر کے لائی گئی، عکاظ کے بازار میں بکی۔ فاقہ ابن مغیرہ نے اسے خریدا اور پھر عبداللہ ابن جدعان کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور یوں بکتی بکاتی عاصی ابن وائل تک پہنچ گئی اور اپنی کوکھ سے عمرو کو جنم دیا۔ عمرو نے اسلام دشمنی اپنے باپ عاصی سے ورثے میں پائی تھی، چنانچہ دشمنان اسلام کی صف اول میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہتا اور آپ کے خلاف جنگ و قتال کے مار کے گرم کرتا رہا۔ جب اسلام کے غلبہ و اقتدار کے آگے اپنے آپ کو بے بس پایا تو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ عمر ابن خطاب نے اپنے دور خلافت میں اسے فلسطین اور اردن کا امیر نامزد کیا، اور جب یہ علاقہ معاویہ کے زیر نگین کیا تو اسے فوج دے کر مصر روانہ کر دیا۔ اس نے مصریوں سے جنگ کر کے اسے فتح کر لیا اور مرکز کی طرف سے وہاں کا حاکم قرار پایا۔ عمر ابن خطاب کے بعد عثمان ابن عفان نے بھی اسے کچھ عرصے امیر کے طور پر بحال رکھا، پھر 26 ہجری میں اسے معزول کر کے اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ ابن سعد کو وہاں کا والی بنا دیا، جو لشکر کشی کے موقع پر میمنہ لشکر کا سردار تھا۔ عمرو جو عثمان بن عفان کا ہوا خواہ اور طرفدار تھا، اس برطرفی کی بنا پر ان کا شدید مخالف ہو گیا، اور اسے مخالف ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی دوستی مفاد اور خود غرضی سے وابستہ تھی۔ یہ مخالفت اس حد تک بڑھی کہ اس نے محاذ قائم کر کے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ابن عبد البر تحریر کرتے ہیں کہ عثمان ابن عفان نے عمرو ابن عاص کو مصر کی امیری سے الگ کیا تو وہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے اور ان پر زبان طعن کھولنے لگے۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طیش میں آ کر اپنی بیوی ام کلثوم بن عقبہ کو، جو عثمان ابن عفان کی مادری بہن تھی، طلاق دے دی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ عثمان ابن عفان نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو اسے بلا کر کہا کہ اے نابغہ کے بیٹے، تم ان حرکتوں سے باز آؤ اور نفاق اور دو رخی چھوڑ کر شریفانہ طریقہ اختیار کرو۔ عمرو نے بھی اسی لب و لہجے میں جواب دیا اور ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ عثمان ابن عفان اس کی باتوں پر سٹپٹائے اور تنگ آ کر کہا کہ تمہیں میرے کاموں پر نکتہ چینی اور میرے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں زمانہ جاہلیت میں بھی تم سے زیادہ محترم تھا اور اب بھی زیادہ باوقار ہوں۔ عمرو نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہارے باپ عفان کو دیکھا ہے، وہ کسی لحاظ سے میرے باپ عاصی ابن وائل کا ہم پایا نہ تھا۔ اس پر عثمان ابن عفان نے تو کچھ نہ کہا، لیکن مروان پیچ و تاب کھانے لگا اور عثمان ابن عفان سے کہا اب آپ کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ عمرو آپ کے باپ تک کو نہیں بخشتا۔ اس تلخ کلامی کے بعد
عمروں نے اپنی سرگرمیوں کو اور تیز کر دیا اور طلحہ و زبیر اور دوسرے لوگوں کو ان کے خلاف ابھارا، اور جب عوام و خواص کے جذبات ان کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا تو مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور فلسطین میں جہاں اس کا عالی شان محل تھا اور وسیع جاگیر تھی چلا گیا، تاکہ دور رہ کر اپنی کوششوں کو بارآور اور کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے اور نتائج کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک دن اپنے محل جس کا نام عجلان تھا، اس میں سلامہ ابن روح جذامی اور اپنے دونوں بیٹوں محمد اور عبداللہ سے گفتگو کر رہا تھا کہ ادھر سے ایک سوار کا گزر ہوا اور اسے بلا کر پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا عثمان کا کیا حشر ہوا؟ اس نے بتایا کہ جب میں مدینے سے نکلا تھا تو شدید محاصرے میں تھے۔ اس کے بعد ایک اور سوار ادھر سے گزرا، اسے بھی بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ عمروں نے سنتے ہی کہا، میں بھی عبداللہ کا باپ ہوں، جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اسے ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب انہیں قتل عثمان کی خبر ہوئی تو یہ کہا، میں عبداللہ کا باپ ہوں، میں نے وادی الصبا میں رہتے ہوئے عثمان کو قتل کروایا۔ اگر طلحہ خلیفہ ہوئے تو وہ جود و سخا کے لحاظ سے عرب کے جواں مرد ہیں، اور اگر ابن ابی طالب کو خلافت ملی تو وہ حکمرانی کے اعتبار سے ناپسندیدہ شخصیت ہیں۔ ابھی وہ اپنی کامیابی کی سرمستیوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ منتخب کیے جانے کی خبر سنی۔ سنتے ہی سر پکڑ کر رہ گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ام المومنین عائشہ اور طلحہ و زبیر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ ڈھارس بندھی اور جنگ جمل کے نتیجے کا منتظر رہا کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کی فتح یابی کی خبر سنی تو رہی سہی آس اور امید بھی ٹوٹ گئی، مگر جب یہ اطلاع ملی کہ معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو غم و یاس کی اندھیاریوں میں امید کی کرن نظر آنے لگی۔ حکومت کی فکر تو تھی ہی، کیونکہ حکومت و اقتدار کے کیف آفرین لمحوں میں ایک عرصہ گزار چکا تھا۔ اب اگرچہ عمر کی آخری منزل میں پہنچ چکا تھا، مگر جذبہ جاہ پسندی اور دنیا پسندی ایسی نہیں ہے کہ عمر کے کسی حصے میں سرد پڑ جائے، بلکہ جوانی سے زیادہ وقت بڑھاپا پرجوش ہوتا ہے۔ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ حکومت مصر کی دیرینہ آرزو لے کر معاویہ کے ہاں پہنچ گیا اور وہاں کی حکومت کا سودا چکانے کے بعد اپنا تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ عمرو ابن عاص سیاسی ہتھ کنڈوں اور سازشی حربوں میں ماہر اور پھوٹ ڈلوا کر مقصد حاصل کرنے کے فن میں طاق تھا۔ اسی جوڑ توڑ اور سوجھ بوجھ کے نتیجے میں کامیابی کی راہیں پیدا کرتا رہا۔ اگرچہ کامیابی کے لیے اسے دینی اور اخلاقی قدروں کی قربانی دینا پڑی، مگر حکمرانی اور حکومت حاصل کرنے کی سیاست میں ان اقدار کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیا جایا کرتی، جبکہ ایسی سیاست کا مقصد ہی کامیابی قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ جھوٹ اور فریب سے حاصل ہو یا قتل و خونریزی سے۔ اور واقعات شاہد ہیں کہ ابن عاص کو ان امور کے ارتکاب سے کوئی پرہیز اور پشیمانی نہیں تھی۔
آخر 90 برس کی طویل زندگی کے بعد 43 ہجری میں عید الفطر کے دن جہنم واصل ہوا۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے پہلے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر نماز عید ادا کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔